الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البتشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم التبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مول شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أستغفر الله. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اچھا، آج ہماری اس حج کی جو لیکچر سیریز ہے اس کے اختتامی کلاس ہے اور اختتامی دعا ہے. میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بھی شکر گزار ہوں اور فریحہ کی کہ یہ کلاس اس کا صدقہ جاری ہے.
یہ ہمیشہ وہ اس کے لیے پلان کرتی ہے. پھر ہماری ساری میڈیا کی بہنیں، نادیہ ہے، جویریہ ہے، فائزہ داؤد ہیں، فہمیدہ یوسفی ہیں، یہ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انتھوزیسٹکلی اس کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور میں آج اپنی گیسٹ اسپیکر کا تعارف کرا دوں. ڈاکٹر حمیرہ طارق ایک ہمارے ملک کا ایک مشہور نام، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، اور 25-30 سال ان کا تجربہ ہے، اور آج کل ویمن ونگ کی ہماری پریزیڈنٹ ہیں، اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی سربراہی کرتی ہیں. تو میں اور حدیث میں انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آنر ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. تو علم تعدیل میں ڈاکٹر حمیرہ طارق نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے. ماشاءاللہ درس و تدریس کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے. آج ہم ان سے اس حج لیکچر سیریز کا آخری اختتامی لیکچر سنیں گے انشاءاللہ. میں ان کو دعوت خطاب دیتی ہوں. ان کا ٹاپک ہے حج، عشق و وفا کی داستان. تو انشاءاللہ آج یوم عرفہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حج کا خطبہ بھی سنا، اور ابھی میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ عرفات کے میدان میں 4 جگہوں پر دعا کرائی ہے. اور اللہ تعالیٰ بس یہ ٹیکنالوجی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہمارے لیے بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے. اور بہت ہی مجھے اچھا لگا، ابھی کسی کی پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین سے ہم بہت ہی زیادہ خصوصی التجا کرتے ہیں. آج وہ دن ہے کہ جس میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. انسان کے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر کہتے ہیں نا، شب قدر کے بعد یہ افضل ترین دن ہے. تو شب قدر تو بھلا دی گئی ہے اور اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جبکہ عرفے کے دن کو اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ میں اس دن دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں، اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہوں جو اس کی عبادت میں اور اس سے دعاؤں میں مشغول ہوں. تو آج بہت زیادہ خوش قسمتی ہے ہماری. ڈاکٹر حمیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب انشاءاللہ وہ ہمیں ذرا بتائیں گی حج، عشق و وفا کی داستان. جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کی اور سننے کی توفیق دے. یہ وہ موقع ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے وہ ہمارے والد ابراہیم کی سنت ہے. اور ہم کروڑوں مسلمان جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کر کے دراصل جان نثاری اور فدائیت کی ایک یاد تازہ کرتے ہیں، جو آج سے تقریباً 5,500 سال قبل جو واقعہ پیش آیا تھا. کہ اس واقعے کو اگر ہم یاد کریں کہ جب ایک بوڑھا اور شفیق باپ اپنی بڑھاپے کی اولاد، اور وہ اولاد جب بھاگ دوڑ کے قابل ہوئی تو اس سے یہ کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، سورہ صافات 102. پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. اور بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کاٹ ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اخلاص و وفا کے پیکر تھے، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنے والد کے خواب کو سچا کر دکھانا قبول کیا، اپنی معصوم گردن زمین پر ڈال دی تاکہ اپنے باپ کو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن ہو جائے. اور ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر تیز چھری رکھ دی تاکہ اپنے محبوب بچے کو راہ خدا میں قربان کر دے، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو رب کی رضا کے لیے ذبح کر دے.
تصور کیجئے کہ اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی اس بزرگ والد پر اور اس کے اس نوخیز نو عمر بچے پر، جب اس نے کہا کہ اسلم تو لرب العالمین، کہ اللہ میں اپنے اس رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو پھر اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کی ملت پر کیا ہے، اور جنہوں نے ماں باپ کو اللہ کی خاطر چھوڑا، دولت اور آسائش کو چھوڑا، خاندان اور برادری کی حمایت کو چھوڑا، آتش نمرود میں بے خطر کود پڑے، اپنی محبوب بیوی اور اکلوتے بچے کو ریگستان میں چھوڑا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ جب بچہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو اسے اپنے رب کے حکم پر ذبح کر دیا، قربانی کی کہ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ اللہ نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے دی اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس قربانی کو قبول کیا؟ تو دراصل یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، 8 ذی الحج کو منا اور پھر 9 کو عرفات روانگی، تمام حاجیوں کا ایک ساتھ آگے بڑھنا، اس میں حج کا بہت نمایاں پہلو جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ دراصل یہ اللہ کے وہ عاشق ہیں، اللہ کے وہ عاشقین کا گروہ ہے جو ہجوم کی شکل اختیار کرتا ہے، کہ جس میں نیک بھی ہوتا ہے، جس میں گناہگار بھی ہوتا ہے، جس میں متقی بھی ہوتا ہے، فاسق بھی ہوتا ہے، اسی وہ طرح میں کی ہے، لوگ اسی یہ طرح کی سب شاپ ملیں گی آپ کو، فرق نہیں آپ لاہور سے اور اٹھ کے جائیں عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اس کو سب عرفات کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا رکن ہے کہ اگر یہ رکن رہ جائے تو حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وقوف کس چیز کا نام ہے تو وہی معمول کی نمازیں، بلکہ معمول کی نمازیں بھی کیا ہیں کہ ظہر اور عصر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور خطبہ سننا بھی لازم نہیں ہے، لیکن لازم کیا ہے کہ وہاں حاضری ہے، اور حاضری بھی اس حال میں ہے کہ وہ تنے تنہا 2 کپڑوں میں اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہے، اور دراصل یہ امت کے اتحاد کی علامت ہے کہ جس میں نیک و بد، امیر و غریب، شیعہ سنی، حنفی، اہل حدیث، مختلف گروہ اور مختلف مسالک کے لوگ اکٹھے ایک ہی نغمہ پڑھتے ہوئے، ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے، ایک ہی تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس موقع پر بہت ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ اصل میں چاہتا کیا ہے کہ اس کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دراصل یہ پورا جو مینا کا معاملہ، مزدلفہ کا، عرفات کا، اور پھر قربانی، یہ سب ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ اس لیے ہے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے، اس تربیت کے ذریعے ہم ایک اپنی تربیت کر سکیں کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو بھی کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور باطل نظام ہے، اور باطل قوتوں کی کوششیں ہیں، اس کے خلاف اپنی زندگی کو اسی طرح لگا دیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم من المشرکین، کہ وہ ایک اپنی ذات میں خود ایک پوری قوم تھے، امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار تھے، یکسو تھے، یعنی وہ اتنا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کام کیا ہے کہ بابل کا علاقہ ہو، بیت المقدس کا علاقہ ہو، شام ہے، دمشق ہے، مکہ معظمہ ہے، 5 مختلف ممالک، جب کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں، کوئی بحری جہاز بھی نہیں، اور جانوروں کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہوتا تھا،
ان حالات میں انتہائی کم وسائل کے ساتھ 5 ممالک کے اندر آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی. تو دراصل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ملت ابراہیمی پر اٹھایا اور ہمارے ذمے انہی ساری چیزوں کو انجام دینے کی ذمہ داری اٹھائی. اور قرآن پاک کے اندر اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کام چاہ رہے ہیں ہم سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا. اور اس مقام آج کے دن کے حوالے سے، یوم عرفہ کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ایک حدیث ہے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ جمعہ کا دن تھا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جہاں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ عرفہ کا مقام تھا، اور عرفہ میں وقوف کرنے والے کے لیے یہ عید کا دن ہے. یعنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یوم نہر قربانی کا دن، اور ایام تشریق یہ 10 11 12 13 یہ دن اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں. یعنی یہودی نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے کہ تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر تمہاری نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو جو پسند کیا. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یوم عرفہ بھی، قربانی کا دن بھی، اور یہ ایام تشریق 10 11 12 13 ذی الحج یہ ہمارے لیے عید کے دن ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی ملتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور شیطان کے لیے یہ ذلت کا دن ہے. اور پھر یہ بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے. سورہ بروج کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوم المشہود کہہ کے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے. پھر سورہ الفجر کے اندر والشفع والوتر یہ جو ہے وہ یہ بھی اصل میں قسم ہے اسی حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں جو والشفع اس سے مراد جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اور والوتر اس سے مراد یوم عرفہ ہے. عرفہ کا روزہ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک جو پہلے سال گزر چکا جو اگلا سال آئے گا، یعنی ایک سابقہ سال اور ایک جو آگے آئے گا، 2 سالوں کا کفارہ ہے. لیکن حاجی کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنی سواری کے اوپر سب کے سامنے سواری پر تشریف فرماتے سب کے سامنے دودھ منگوا کر آپ نے پیا تاکہ سب کے علم میں یہ بات آ جائے کہ آپ اس وقت روزے کی حالت میں نہیں ہیں. اس لیے حاجی کے لیے یہ رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ حاجی کے لیے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے. لیکن باقی لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے لیے اس روزے کا بہت زیادہ اجر ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور یوم عرفہ کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن تمام روحوں سے جو عہد لیا تھا کہ الستُ بربکم الاعلی،
اور ساری روحوں نے جب اقرار کیا تھا کہ کالو بلا کیوں نہیں، تو دراصل یہ ساری روحوں کے اللہ کے ساتھ وفا کا عہد کا دن بھی ہے۔ اور پھر یہ بہت ہی معروف حدیث ہے، اور بہت ساری احادیث کی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ عرفہ میں جو وقوف کرے گا، وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی عرفہ کے دن جو کھڑا رہا مقام عرفہ پہ اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہا، تو اسی لیے اس کو کھڑے ہونے کا زیادہ، یعنی کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ اور آپ نے اس بات کو نوٹ بھی کیا ہوگا کہ زیادہ تر حاجی عرفہ کے مقام پر کھڑے ہو کر ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چوٹیوں پر، مختلف اونچائی پہ، ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے گروپس کی شکل میں یا تنہائی میں جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو عرفہ میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دن سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو آگ سے آزادی کبھی نہیں دیتا، یعنی اس دن سے زیادہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزادی دیتا ہو، یعنی ان کی مغفرت کرتا ہو۔ 8 ذی الحج کو دراصل اس کا وجہ، یعنی مقام عرفہ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا نام عرفہ کیوں ہے، اس کے حوالے سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ 8 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس پر انہیں ظاہر ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ تو نبی کو انہیں اندازہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں تھوڑا سا شک تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ کوئی روایت موجود نہیں تھی، یعنی اس طرح کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی، اس لیے انہیں تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب ڈاؤٹ ہوا۔ تو 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ خواب دیکھا، اور خواب میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ عرفتہ، کیا آپ جان گئے ہیں کہ مراد کیا ہے یا آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ اس کو جواب آگے خواب میں ہی جواب دیتے ہیں کہ عرفتو، میں نے جان لیا ہے، یعنی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو مقام مطلب عرفتو کے اس پہ جو ہے نا مادے کے اعتبار سے، اس کے روٹ کے اعتبار سے اس کو مقام عرفہ کہا گیا۔ اور یہ مقام دوسری ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تھا، اس کے بعد وہ 200 سال تک مختلف جگہ پر اس کرۂ ارض پر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے یا گھومتے رہے، مطلب جو بھی اس کو کہیں، لیکن ایک روایت کے اندر یہ واضح ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کی تھی ضرورت کہ اماں حوا انہیں مل جائیں، اس لیے کہ وہ تنہائی کو محسوس کرتے تھے۔ تو 2 سال کے بعد اس جگہ پر دونوں نے اس جگہ پہ اکٹھے ہو گئے مقام عرفہ پہ، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تو لہٰذا پہچاننے کے معنوں میں معرفت، یعنی معرفت کو مطلب ایک دوسرے کو جان لینا، پہچان لینا، عرفہ جان اسی مادہ ہے، اسی لفظ کا روٹ ہے یہ، تو لہٰذا اس کے لیے بھی یہ مطلب لکھا گیا ہے کہ اس لیے اس کو مقام عرفہ کہا گیا ہے۔ اور ایک حوالہ وہ بھی موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا مطلب تم مجھے جانتے ہو کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، اور روحوں نے جواب دیا تھا، گویا کہ ارواح نے، ہم سب کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور پہچان لیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے خدا اللہ ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس کو مقام عرفہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم موقع اور جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہنچ نہیں پاتا تو اس کا حج نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ مریض جو ہسپتالوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور باقی کوئی بھی مطلب کام نہیں کر پا رہے ہوتے، کسی بھی طرح کا کوئی ایکٹیویٹی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی، انہیں بھی ایمبولینس میں ڈال کے مقام عرفہ پہ لے جاتی ہے، کیونکہ حاضری بہت ضروری ہے۔
اور یہ حاضری طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اسی دوران جو ہے وہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ اور مقام عرفہ کو یعنی میدان عرفات کو جو ہے وہ چھوڑ دینا اس دن، یعنی مطلب مغرب کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میدان عرفات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اصل میں یہ دونوں چیزیں، میدان عرفات یا عرفہ کا دن، اصل میں دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، ایک ہی مادہ سے ہیں، تو دونوں کے معنی مطلب اسی سے ملتے، ظاہر ہے اسی عرفہ کے لحاظ سے ہی میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات ہی کی وجہ سے یہ مطلب دن جو ہے وہ عرفہ کا دن کہلایا گیا، اسی حوالے سے ہم اس کو یہ دن کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، جو صحیح ستہ ہی کی میں سے ایک کتاب ہے حدیث کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو عرفہ ہی ہے، اور یہ بندوں کی معافی کا دن ہے، یعنی مطلب مناسک حج میں سے بہت ہی اہم جو ہے وہ مقام عرفہ پہ پہنچنا، عرفہ کے دن عرفات کے مقام پہ پہنچنا، یعنی یہ دونوں چیزیں، عرفہ کا دن اور مقام عرفات پہ پہنچنا قربانی کے اس سے ایک دن پہلے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آخری یہ اس میں لازم ہے کہ عشرہ کی آخری لیکن اہم ترین عبادت قربانی، جو خصوصیت سے اللہ کو پسند بھی ہے اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور قربانی کا حکم اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ اچھا، پہلی شریعتوں میں اس کا کچھ اس طرح سے وہ تھا تصور کہ جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آسمان سے آگ اترتی تھی اور کھا لیتی تھی، لے جاتی تھی، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب ہماری اس میں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، اور وہ کیا فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اور ملکیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو، یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قبول بھی ہو جاتا ہے، اور جتنے جانور کے بال ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ قربانی کیا کرتے تھے، ان کی سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ ان صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہمارے لیے یا رسول اللہ ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا اون کا حساب بھی یہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ، دمبا، مینڈا، اونٹ جن جانوروں کے جسم پر کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اون تو بہت زیادہ ہے، یقیناً ان میں ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی
ہر بال کے بدلے مطلب ایک نیکی کے حساب سے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا. اور ہمارے ہاں اسی لیے زیادہ پسند کی جاتی ہے نا مینڈے کی دمبے کی قربانی، اس لیے کہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے. یہ بھی سننے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اور حضرت ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا. آپ نے ہر سال قربانی کی. قربانی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یعنی آپ نے کوئی بھی حالانکہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آپ کی معاشی صورتحال کیا تھی، لیکن آپ نے ہر سال قربانی کی. اور بلکہ آپ نے وصیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں. یعنی آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں، کہ نہ صرف آپ نے خود قربانی کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی کی کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں. اور حنش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے دیکھا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے ایک کے 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں. تو ظاہر ہے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا ہے. تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، یعنی زندہ کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور مرحومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے. اچھا، اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے. اچھا، اس میں مسلمان ہو اور پھر بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو. اچھا، اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، مرد پر بھی قربانی ہے، عورت پر بھی قربانی ہے. اور اگر عورت صاحب نصاب ہے اور اس پر وہ کماتی نہیں ہے، یعنی مطلب اس کا اپنا سورس آف ارننگ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کا مطلب یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولے زیور موجود ہے، تو اس پر قربانی پھر بھی ہوگی خواہ وہ کماتی نہ ہو. وہ اپنا سال بھر جو اس کو بجٹ ملتا ہے، جو اس کو خرچ ملتا ہے، جو بھی اس کے ذاتی خرچ ملتا ہے، کپڑے جوتوں کے لیے ملتا ہے، اس میں سے بچا بچا کر رکھتی رہے اور قربانی کرے. اچھا، وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن وہ کماتا ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، وہ بھی قربانی کرے. اور اگر ایک ہی گھر میں ایک سے زیادہ صاحب نصاب لوگ ہوں تو ان سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. صرف سربراہ کی طرف سے قربانی کرنا کافی نہیں ہے. اور قربانی واجب ہونے کے لیے مرد یا عورت کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کمارا بالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ برسر روزگار ہے، یعنی اس کے پاس آمدن ہے، موجود ہے، تو وہ کرے گا. اور اس کے لیے پھر برسر روزگار اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر برسر روزگار ہونا بھی شرط نہیں. یعنی صاحب نصاب ہے تو برسر روزگار ہونا بھی شرط نہیں ہے. صاحب نصاب ہے تو اسے کرنا ہی ہے، قربانی کرنی ہی ہے. لیکن یہ کہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، برسر روزگار ہے، تو بھی وہ قربانی کرے کیونکہ اس کے پاس اتنی انکم موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکے. دراصل قربانی پر اتنی زیادہ فضیلت، ایک اور حدیث ہے بہت ہی اہم، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، فاطمہ اٹھو، آؤ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا جو قطرہ بھی زمین پر گرے گا اس کے بدلے میں خدا تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یہ خوشخبری اہل بیت کے لیے ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے لیے؟ ارشاد فرمایا، ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے کیوں؟ اصل میں قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنی سب سے عزیز ترین متاع حیات
اپنی واحد مطلب ظاہر ہے کہ اپنی وہ اولاد کے جو بہت دیر کے ساتھ بڑی دعاؤں کے ساتھ مطلب ملی، اور وہ جب بچہ دوڑ دھوپ کی عمر پہ پہنچتا ہے تو اس کو قربان کر دیا. اور قربانی میں دراصل یہ اصل روح یہی ہے کہ ہم اس یاد کو تازہ کریں، اس سنت کو تازہ کریں، اور اسی جذبے کے تحت کریں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے اپنی جان مانگے گا، جس جس جگہ پہ جہاں جہاں بھی، اور جہاں مال اور جہاں اولاد اور جہاں اپنی رائے، جہاں اپنی خواہش اور جہاں پر اپنے نفس کی قربانی مانگے گا، مجھے وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا ہے. ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو دراصل یہ پورا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بہت بڑا واقعہ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی سنت جو ہے، وہ اللہ کے ساتھ عشق، محبت، اللہ کے ساتھ وفا کا یہ معاملہ کہ جب جو قربانی آپ سے مانگی گئی، آپ نے اسی وقت اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار پایا، اور ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ انہوں نے اس کو پورا کیا. اور ہر وقت، ہر لمحہ اسلمت لرب العالمین کی وہ تعبیر اور اس کی مثال اور اس کی نشانی اور اس کی علامت بنے رہے. تو دراصل ہر سال اس قربانی کا دہرانا، یا ہر سال اس سنت کو ادا کرنا، اس کی یاد دہانی ہے کہ بار بار ہم دنیا کے اپنے ان ساری چیزوں کے ساتھ بار بار پلٹیں اور دیکھیں کہ ہمارے جذبوں کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو گئی ہو، اور ہم بار بار جو ہے وہ اس کی طرف اپنے اس کو رجوع کریں. اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ایک تو یہاں پر معاملہ ہے کہ ہم قربانی ہر سال کرتے ہیں، اور وہ بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ جو سنت ابراہیمی ہے. اور دوسرا یہ کہ صرف یہاں پر رہ کر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ جو اصل جگہ ہے، حج کی جو جگہ ہے، مقام عرفات پہ پہنچ جانا، عرفہ کے دن مقام عرفات پہ پہنچنا، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سختی ہے یا مشقت ہے، یا مطلب ظاہر ہے کہ وہ والی سہولتیں جو گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ والی سہولت تو 5 دن کے وہ جو احرام کے دن ہیں، اور منی، مزدلفہ، مقام عرفات کے وہ والی سہولت تو میسر نہیں ہوتی. وہ ساری چیزوں کی قربانی تو موجود ہے، وہ کرنی ہے. تو اس لحاظ سے بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو تربیت اللہ تعالیٰ وہاں لے جا کر کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں جو سارے مناسک کو ادا کروانا چاہتا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی اونٹنی کھو جائے، یعنی اس کو سواری میسر نہ آئے، ممکن ہے کہ ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ حج ناممکن ہو جائے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اچھا، اب اس حوالے سے بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا تھا، طاقت سے مراد یہ ہے کہ اسے اجازت بھی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکے، اس کے پاس وسائل بھی موجود تھے، ٹکٹ کے، سفر خرچ کے، اس کے پاس ہمت اور طاقت بھی تھی، یعنی وہ مطلب معذور بھی نہیں، بوڑھا بھی نہیں، مجبور بھی نہیں، قید میں بھی نہیں، اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور وہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے. یعنی اس کے لیے کوئی وہ مطلب کسی بھی طرح کی کوئی آسانی والی بات نہیں ہے. یعنی یہاں تک حدیث کے اندر موجود ہے کہ پھر وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی مطلب اس کا مطلب بہت سخت الفاظ ہیں. اس لیے جب جس شخص کے پاس استطاعت ہو اسے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہر سال قربانی اس پہ کرنی ہے، اسی طرح جب استطاعت رکھے تو حج کرنے چلا جائے، لیکن فرض حج زندگی میں ایک ہی بار ہے.
فرض حج زندگی میں ایک ہی بار ہے. تو جب حج کا مصمم ارادہ کرنے کے بعد سب سے پہلے انسان جو ہے وہ یہی کوشش کرے کہ وہ حج کرنے چلا جائے، اور اس میں پھر نمود و نمائش نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، مال حلال ہو، اور بہترین جو قرآن نے بیان کیا کہ بہترین زادرہ تقویٰ ہے، یعنی جتنی نیکیاں وہ کر سکتا ہے اتنی ہی نیکیاں کرے، اور جس طریقے سے حج کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی مسنون طریقے سے ادا کرے، یعنی اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے چیزیں نہ کرے، اور اس میں مطلب جیسے بہت ساری چیزوں میں کبھی اضافہ کر لیا جاتا ہے، کبھی کمی کر لی جاتی ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہ ہو، بلکہ بالکل سنت کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملہ کرے. لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ قربانی کا، اور اللہ کے ساتھ انسان کی وہ جو للہیت کا معاملہ ہے اور اللہ ہی کے ہو کر رہنے کا معاملہ ہے. تو یہی مین بات ہے، اور یہی چیز جو ایام تشریق کے اندر جو تکبیر سکھائی گئی ہے وہ بھی اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے ساتھ وہ معاہدے کی بات ہے. اور پھر یہی ساری چیزیں مطلب اس میں تکبیر کے اندر بھی ہیں اور تلبیہ کے اندر بھی وہی سبق ہے جو سکھایا گیا ہے، اور اسی سارے ہی انہی اسباب کے لیے اپنی اس کو نیت کو خالص رکھنا اور صرف اللہ کے لیے. اور آخری بات یہ کہ جو یوم عرفہ کے دن میں بہت زیادہ فضیلت گناہوں کی معافی کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. یہ عبادات کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے دن ہیں کہ جتنا بھی انسان چلتے پھرتے بھی، بیٹھ کر جائے نماز پر بھی، نمازوں کے بعد بھی اور بغیر نمازوں کے بھی، اپنے ان ایام کو خاص طور پر رجوع اللہ کا ذریعہ بھی بنائے، اللہ سے توبہ استغفار کا ذریعہ بھی بنائے، اور اپنی بہت ساری جو انسان کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے طلب کرے. لیکن ایک بات ضرور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے ساتھ عہد بھی کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ سب سنت ہر سال ہم دہراتے ہیں، ہمیں دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی جذبے کو بھی رکھیں سامنے، اور جو نیکی اختیار کریں اس نیکی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی پر پوری زندگی قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی بہت پسند ہے جو ہمیشہ کے لیے اختیار کی جاتی ہے، جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ جس کو اختیار کیا جاتا ہے، وہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ لوگ متلون مزاج قسم کے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں، جو ایک دن ایک عمل کرتے ہیں اور دوسرے دن اس کو بھول جاتے ہیں، ایک دن ایک رویہ رکھتے ہیں، دوسرے دن دوسرا معاملہ رکھتے ہیں. مراد یہ کہ ایک دن اللہ کی اطاعت و وفاداری اور فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا دن بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور وفاداری کے معنی کیا ہیں. تو وہ لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں. بلکہ اس کے حوالے سے تو بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ جب ایک انسان کچھ اوقات کے اندر وہ نیکیاں کرتا ہے، بعد میں وہ بالکل نیکیوں کی چادر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا امکان موجود ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بعد کے گناہ جو ہیں وہ پہلی نیکیوں کو بھی زائل کر دیں. کیونکہ جب ایک بار بندہ اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے، کہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کے ساتھ اسی سے استغفار کرتا ہے، لیکن جب پھر چھوڑ کر ساری چیزوں کو بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو دراصل یہ وہ غلطی ہو جانا، بار بار غلطی ہو جانا، اللہ معاف کرتا ہے، بار بار رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا وہ اللہ کو پسند ہے. انسانی غلطیاں، انسانی ایک فطری کوتاہیاں ہو جانا اور بات ہے، لیکن بالکل کہ چند دنوں کے اندر نیکی اختیار کرنا اور باقی زندگی بالکل اس سے فرق ہو جائے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے.
اس لیے ہمیں ان دنوں کے اندر یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان نیکیوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کی گئی تمام نیکیوں کو قبول بھی فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں آخرت کی فلاح اور جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر حمیرہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بہت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں حج عشق و وفا کی داستان اور اس کے جو تقاضے تھے وہ سمجھائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور میں روزانہ ایک بات اپنی اس کلاس میں سب کو کہتی ہوں، سب ذرا اپنے مائک ذرا تھوڑے میوٹ کر دیں پلیز، اور اگر رحمہ یا ارحم یا سائرہ ہوں تو وہ پلیز ذرا، میں تو ابھی میوٹ کرتی جا رہی تھی، لیکن اب میں دعا کروں گی تو ذرا آپ بھی تھوڑا سا ذرا الرٹ رہیں اور ذرا مائک میوٹ کر دیا کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو میں روزانہ ایک بات، ماشاء اللہ سے ہم نے 10 دن یہاں پر گزارے، 9 دن یہ ہماری ایک کلاس ہوتی ہے جو فریحہ کی برکت سے 4 سال پہلے شروع ہوئی، اور اس نے اپنی سہیلیوں اور اس کے لیے شروع کی تھی، اور الحمدللہ اس میں بہت سارے یہ اب ہماری قرآن فیملی بن گئی ہے یہ کلاس، اور اس میں مختلف لوگوں کو بھی ہم بلاتے رہتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے پھر یہ کیا کہ 3 سال میں نے انہیں پڑھایا، اب اس رمضان سے یہ لوگ مجھے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ سب جو ہماری بہنیں ہیں وہ بہت اچھی مدرسات بن گئی ہیں۔ تو فریحہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں اور جن کی اتنی فضیلت ہے، تو ہم روزانہ اپنی ایک کلاس ہم رمضان میں بھی روزانہ کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور آج ہمارا 9واں دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس سارے جو پیغامات ہم نے ریسیو کیے ہیں، تو میں ایک بات روزانہ کہتی ہوں کہ کتنی بڑی سعادت ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اس زندگی کے جھمیلوں سے نکال کر تو ہمیں کہتا ہے کہ تم آؤ اور میرے دامن رحمت میں یہ چند پھول سمیٹو۔ تو آج بہت ہی اہم دن تھا، اور جو بر صغیر کے پاک و ہند کے لوگ ہیں ان کے لیے کل بھی یہ انشاءاللہ یوم عرفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام زمانوں کا مالک ہے اور اس کا بادشاہ ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون سا دن اور کون سا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہے۔ لیکن شب قدر کے سوا، کہتے ہیں کہ شب قدر کے علاوہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اہم ترین دن ہیں، اور یہ مبارک ترین دن ہے یہ عرفے کے عرفے کا دن تو پھر خاص طور پر ابھی آپ نے سنا بھی کہ بہت ہی مبارک دن ہے جس دن اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بندے کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ میرے بالکل قریب آیا ہوا ہے، اور اس وقت وہ میری دعائیں سن رہا ہے۔ میں ابھی بھی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی تو میں کہتی ہوں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ وہ ٹی وی میں بھی وہ دکھا رہے تھے عرفات کے میدان میں باجی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا۔ آ رہی ہے آواز؟ اب آ جی رہی ہے؟ باجی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی، اب آ رہی ہے جی۔ اچھا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے خوبصورت احساس ہے کہ ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ جو عرفے کا دن ہے نا، یہ صرف دعائیں مانگنے کا دن ہے، نہ اس میں آپ لوگ اضافی کوئی اور عبادتوں کے لیے اور بھی بہت سارے دن ہیں نا، نفل بندے کسی اور وقت پڑھ لے، قرآن کسی اور وقت پڑھ لے۔ عرفہ کا دن دعا اور صرف دعا سے ہی عبارت ہے کہ بس انسان اس میں جتنی بھی دعا مانگ سکتا ہے وہ مانگے۔ اور عرفے کے دن کی اور اس کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم اس عظیم دن کی عظمت کو نہ فیل کریں۔ کیا میں اس دن کو بھی عام دن کی طرح گزار دیتی ہوں، یا ہمارا دل اس خیال سے ہی بس ایک دھڑکن تیز ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اس عظیم دن کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے اور ہمیں اس کو یعنی اس دن کو گزارنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا شب قدر تو بھلا دی گئی ہے کہ کس یعنی اس کو آپ کو تلاش کرنی ہوتی ہے اس رات کو، لیکن یہ جو عرفے کا دن ہے یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہوا ہے کہ میں اس دن میں آپ کی دعائیں سنتا ہوں، انہیں قبول کرتا ہوں اور آپ کے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر بڑا فخر کرتا ہے رب جو ہے، تو وہ محبوب رب ہے ہمارا، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، ودود ہے۔ ودود کہتے ہیں بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رب، اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور مجھے سورہ مریم کی یہ آیت اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی نامراد نہیں رہی، میں نے جو بھی تجھ سے سچے دل سے دعا مانگی وہ تو نے ضرور ہی قبول کی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ورنہ وہ رب تو دینے کے اوپر بس وہ اس کا یہی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کتنا زیادہ عطا کروں۔ تو یہ جو دن ہے نا عرفے کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا تھا اور اپنی نعمت کو ہمارے لیے تمام فرما دیا تھا۔ اسلام کو بطور نظام زندگی، بطور دین، بطور لائف سٹائل ہمارے لیے یعنی یہ پسند کیا تھا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا تھا۔ پھر عرفے کے دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بس ہم سب کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہو، کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی دامن رحمت میں آنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس گروہ میں کوئی ایک ایسا بندہ ضرور ہوگا جس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ بھی خالی نہیں لوٹائے گا، ہمیں بھی ضرور نوازے گا۔ تو عرفے کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ سال کا واحد دن ہے جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، تو بہت ہی کوئی بدبخت انسان ہوگا جو اس دن کو ضائع کرے گا اور عام دنوں کی طرح گزر جانے دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے آج بھی اور کل بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، مہلت ہے ہمارے پاس کہ دعا کرنی ہے۔ دعا ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک خاص مخصوص باجی آپ کا مائک بس وہ نا مسلسل فون آتے جا رہے ہیں نا، تو وہ اس میں تو یہ جو مخصوص اوقات ہیں اس میں ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اس میں ہمیں صدقہ دینا ہے، اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی ہم تسبیح کر سکیں، جتنی بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سکیں، جتنا زیادہ سبحان اللہ پڑھ سکیں،
اس دن مجھے بہت تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تفسیر پڑھنے کا موقع ملا. تو جتنا زیادہ اپنے رب کو آپ جانتے ہیں نا اتنی زیادہ محبت ہونے لگتی ہے. تو سبحان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام کمیوں سے پاک ہے، اور جتنا زیادہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ انسان کو نوازتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری تسبیح میں لگا ہوا ہے کہ آپ ساری عیبوں سے پاک ہیں. اور تحمید اور حمد یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تعریف نام کی چیز شروع بھی تجھی سے ہوتی ہے اور تیرے اوپر ہی ختم ہوتی ہے. اور پھر ہمیں بس تسبیح کرنی ہے، تحمید کرنی ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، کوئی میرا رب نہیں ہے. مجھے رب کے نا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اس کے میننگ بتاتی رہتی ہوں کہ رب پروردگار بھی ہے، رب پالنے والا بھی ہے، رب سمیٹ کر فراہم کرنے والا بھی ہے. لیکن رب کی جو سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم سارے کام غلط کر لیں اور وہ رب ان سب کو پردہ پوش بن کے ان کو ٹھیک کر کے تو ہمیں لوگوں کے سامنے بڑا باعزت کر کے پیش کرتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آج یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے پردے آج بھی ڈھکے ہوئے نا، تو کل بھی اسے نہ کھولنا، تو کل بھی ہمارے پردے ڈھکے ہی رہنے دینا، اور لوگوں کے سامنے دنیا اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے ہم سب کو بچا لینا. اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرے. یہ وہ کہتے ہیں نا حج عشق اور وفا کی داستان ہے. اور مجھے کل بہت ہی پیارا ایک درس پڑھنے کو ملا کہ ویمن امپاورمنٹ کی ایک ایسی داستان ہے کہ جو آپ کو کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی. ایک عورت کے نقش قدم کے اوپر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دوڑتے رہتے ہیں، اور مردوں کو تو باقاعدہ دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے نا. وہ ایک میری سہیلی نے کہیں لکھا ہوا تھا کہ میں جب بڑے بڑے متکبر مردوں کو ان ہری ہری بتیوں کے درمیان دوڑتے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے عورت ہونے پر فخر ہوتا ہے. اللہ نے ایک عورت کے نقش پا کو اتنا متبرک بنا دیے کہ ساری دنیا اس نقش قدم پر دوڑتی ہے. اس دوڑنے کو اللہ نے اتنا زیادہ محبوب بنا دیا ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. تو یہ ہمیں اپنی ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فخر بھی کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو بتانا بھی چاہیے، ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی دینا چاہیے. جیسا ہماری اس کلاس کی بہنوں نے بہت محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، ارحم بیٹی ہمارے لیے سارے یہ پوسٹ بناتی ہیں، سائرہ بیٹی نے وہ لنک بھیجتی ہے. اس سے پہلے ہماری ایک رحمہ بیٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ خوش رکھے. وہ ہمیں اس نے 3-4 سال روزانہ وہ ہمارے لیے لنک بھی بھیجتی رہی، ہر ہفتے کی کلاس کے لیے بھی بھیجتی رہی. تو ہمیں ان سارے لوگوں کو یاد کرنا ہے، اپنی کلاس کے ان لوگوں کو بھی جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جو نہیں شریک ہو پاتے ان لوگوں کو بھی، اپنے اہل خاندان کو بھی. یہ دن جو ہے نا یہ فیملی لائف کو بھی بہت زیادہ اس کی امپورٹنس بھی سکھاتی ہے. خاندان کا ادارہ جیسے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو، ان کے خاندان کے ادارے کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ادا کو پریزرو کیا ہے اور دنیا کے لیے نمونے کا باعث بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم بھی اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ بیٹا ان کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل ہی سب لوگوں کو، سب ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے. میری ایک فرینڈ کا بہت ہی جوان بیٹا بالکل اچانک ہی، اچھا سا بیٹا، اس کو حفظ کرایا، اس کو وہ اچانک ہی دہریہ بن گیا. اور ایک ماں نا اپنے بیٹے کے لیے پھر دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے موت دے دے، کہ وہ جلدی تیرے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ اس دنیا کی گندگی سے بچ جائے. تو میں کہتی ہوں اس کی وہ جو اس کا دکھ ہے نا تو وہ دیکھا نہیں جاتا. تو میں کہتی ہوں اپنی اولاد کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کریں.
یہ دعاؤں کے قبولیت کے دن ہے. ایک دوسرے کی اولاد کے لیے دعا کریں. بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے نجات کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے. میں کہتی ہوں دیکھا نہیں جاتا نا ان کے دکھوں کو، لیکن ان کے عزم سے بھی اللہ تعالی ہمیں کوئی ان کی ایمان کی جو چنگاریاں ہیں ان میں سے کچھ چنگاریاں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کر دے. ہماری بے حس امت کو بھی کچھ ایمان کی رمق عطا کر دے. ہمارے بے حمیت حکمرانوں کو بھی کوئی حمیت دے دے، ورنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو اللہ کے حبیب کی امت ہے، وہ اتنی در بدر کیوں پھرے؟ اگر ہمارے حکمرانوں میں تھوڑی غیرت ہو، ہمارے جو بھی جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت نصیب کرے اور ان کو حمیت نصیب کرے. بس ہم آ کے بس گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین کے آگے دعا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ آج حمیرہ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اس کی بہت ساری مصروفیت، اور اس کی ماشاءاللہ اس کے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت سارا قیمتی ٹائم میں سے اس نے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس کی بھی آل اولاد میں اور اس کے علم اور فہم اور صلاحیتوں میں بہت زیادہ اپنی برکات اللہ تعالیٰ عطا کرے. تو آ جائیں دعا کر لیتے ہیں. اور میں نے بس اپنی بات کافی لمبی کر دی ہے، لیکن دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب الناس اذهب البأس انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے ہمارے بہت ہی پیارے پروردگار، اے ہمارے محبوب پروردگار، اے ہمارے بہت زیادہ مغفرت اور رحمتوں کے مالک پروردگار، ہم تیرے ان تمام اسماء الحسنہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے اس اسم اعظم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اللہ تیرے تمام پاک ناموں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان ناموں کا بھی جو تو نے اپنے کسی بندے کو بتا دیے، یا ان ناموں کا بھی جو اپنے علم غیب میں تو نے رکھا ہے. اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن بھی لے اور انہیں قبول بھی کر لے. اے اللہ وہ ساری دعائیں قبول کر لیں جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ بن مانگے ہی عطا کر دے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہیں اور ہم انہیں مانگ نہ سکیں. اے اللہ اس کلاس پر، اس کے شرکاء کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس گروپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کے مکینوں، ان گھروں کے اوپر، اپنی ان بستیوں کے اوپر، ہمارے اس وطن عزیز پر، ہماری امت پر اللہ تو اپنا خصوصی رحم کر دے. تو آج آسمان دنیا پر نازل، تو نے نزول اپنا فرمائے. اللہ تو ہمارے قریب آئے، تو ہمیں اپنے قریب کر دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا محبوب رب ہے،
ہم بہت ہی تیرے گناہگار بندے ہیں، لیکن تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحمت کرنا جس رحمت اور محبت سے انہوں نے ہمیں بچپن میں اور ابھی تک پال رہے۔ اللہ تو ان کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا، انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو قبروں میں اللہ ان سے راضی ہو جانا، جو ہمارے پیارے تیرے پاس موجود ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو جانا، ان کی قبریں جنت الفردوس کے باغیچوں میں تبدیل کر دینا، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لینا، ان کو ہماری دعائیں پہنچا دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دینا۔ اے اللہ ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکے، بہت ساری کمی اور کوتاہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ تو شیطان مردود سے انہیں بچا لینا۔ اے اللہ تعالیٰ تیری رحمتوں سے سوال کرتے تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دینا، انہیں شیطان مردود سے بچا لینا۔ اے اللہ کسی اور در پہ نہیں جاتے، صرف تیرے کریم در سے سوال کرتے۔ تو آج عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہے اللہ، تو نے ان کو بخشش کا پروانہ عطا کیے، تو جو ہم دور بیٹھے ہیں اور جو ہم ادھر نہیں پہنچ سکے تو ہماری بھی بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ تو اپنے فرشتوں کے سامنے ہم پر بھی فخر کر لینا، ہمیں اپنا بنا لینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک دفعہ قریب کر لینے کے بعد، ایک دفعہ ہدایت دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ہمیں شیطان مردود کے حوالے نہ کرنا، ہمیں کبھی بھی کجی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ تو سب کے سینوں کے حال اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب کی دعائیں قبول کر لینا۔ اے اللہ تعالیٰ بچوں کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام راستے خیر کے راستے کھول دینا، فراخ اور حلال رزق نصیب کرنا، رزق کریم نصیب کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو ہمارے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سب سے راضی ہو جانا، ان کی تمام مشکلات آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تو محتاجیوں کو ختم کر دینا۔ تو سب کا کریم رب ہے، ہم کسی اور در پہ جاتے بھی نہیں ہیں اور تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد بھی نہیں رہے۔ اللہ وہ تمام دعائیں قبول کر لینا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کی تھی، ان تمام شرور سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی تھی۔ اللہ آج ہمیں ضرور بخش دینا، ہمارے اگلے پچھلے دانستہ نادانستہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطنی سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو ایک حرف غلط کی طرح انہیں مٹا دینا۔ تو ہمارا کریم رب ہے، ہمارے نام اعمال کی سیاہیوں کو اللہ تعالیٰ تو نے آج بھی سب سے چھپائے ہوئے، تو کل بھی انہیں نہ آشکارا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے ڈھکے ہی رکھنا۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ساری بیماریوں کو، جو روحانی بیماری ہے، جو ہماری جسمانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دینا، ہماری بستیوں میں، ہمارے ملک میں، ہماری امت میں۔ اللہ تو فلسطین کا حامی و ناصر ہو جانا۔ اللہ بہت ہی سارے امتحان انہوں نے دیکھ لیے، اللہ تو اب ان سے راضی ہو جانا اور ان کی آزمائش کے دن ختم کر دینا، ان کی شہداء کی قربانیاں قبول کر لینا، ان کے زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دینا، ان کے قیدیوں کو رہا کروا دینا۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس ملک میں کے اوپر بھی بہت ساری رحمتیں نازل کر دینا، مہنگائی کا طوفان ہے اللہ اسے ختم کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ رزق کریم، تیرے خزانے بہت ہی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق کریم سے نواز دینا۔ ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا،
فریحہ سے، ان کے والدین سے، اللہ تعالیٰ اس کلاس کو اس نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میری بہن ہے جن کا میں نام لے سکی نہ نام لے سکی، اللہ تعالیٰ میری گلفرین باجی سے بھی راضی ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دکھی دل کو قرار عطا کر دینا، اے اللہ تعالیٰ میری امی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دینا، اور جتنے بھی لوگوں نے ہمیں صحت کا، بیماریوں سے شفا کا، اور مختلف لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے، اللہ تعالیٰ تو اچھے زوج عطا کر دینا، تو اچھے رشتے عطا کر دینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب بہنوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، جو مقررین ہیں اللہ تعالیٰ تو نے آج بھی ان کے پردے ڈھکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے پردے ڈھکے ہی رہنے دینا، اور ہماری اس کلاس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دینا، ریاکاری اور ہر قسم کے ریا سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھنا، اور اس کلاس کے اجر کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دینا، اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دینا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا آپ سب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عید بھی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں سب قبول کر لے، اور ہمیں اسی طرح سے قرآن کا خاندان بنا دے، اور آج بھی اللہ نے اس قرآن کے گرد اکٹھا کیے، اور ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ ہم نے صرف اس کے نام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتیں کی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھا ہے، اللہ تو ان محبتوں کو قائم اور دائم رکھنا، اہل القرآن میں سے بنانا، اور اے اللہ تعالیٰ قرآن کے سائے میں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دینا، اور آخرت میں بھی تو ہمیں اپنے عرش کے سائے میں اکٹھا کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ شکرا جزیلا، مع السلامة۔